ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ مسلم سے بات کرتے ہیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ السلام، کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک، ہاں جی، کیا بات کرو گے؟ جی پریویس ٹیم میں آیا تھا آپ کی، تو اس ٹائم کافی رش تھا، پھر آپ سے بات نہیں ہو سکی تھی۔ ایک بات کرنی تھی آپ سے، ایک کویشچن پوچھنا تھا کہ آپ سے جتنی دفعہ بھی بات کی ہے نا، تو آواز آ رہی میری؟ آ رہی ہے بھیا، آ رہی ہے، ہاں جی۔ جتنی دفعہ بھی آپ سے میری بات ہوئی ہے، ڈسکشن وغیرہ ہوئی ہے، اس سے اینڈ ریزلٹ یہی نکالا ہے جو میں نے ابھی تک نکالا ہے، وہ یہ نکالا ہے کہ جب تک ہمارا یہ بنیادی ایشو نہیں سولو ہو جاتا، صرف ایگزسٹنس آف گاڈ کا، جب آپ اللہ تعالیٰ کو ذات کو مان جائیں گے، آپ کے سارے جتنے بھی اعتراضات ہوں گے وہ جڑ سے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ جب آپ ان کو اچھا، مانیں گے، جی جب آپ ان کو ہو مانیں گے تو آپ اس کو ول آف گاڈ سمجھ کے، ظاہری بات ہے اس کی اطاعت کریں گے، اس کو اوبے کریں گے، تو پھر تو آپ کا کوئی سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ جس نے آپ کو آپ کی مرضی کے بغیر بنا دیا، آپ کو سے کوئی فیس نہیں لیتا جینے کی، ساری کچھ نہیں لیتا، اور اگر اس کی بنیاد پہ کچھ اگر آپ سے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ بھی جس میں آپ کی بہتری ہے، تو یہ میرے خیال میں کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے یہ، بلکہ انسان کے لیے ویسے بھی ایک اچھا ہے کہ وہ اگر اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو وہ ویسے صحت سے بھی اچھا رہے گا، اور باقی جب آپ مانیں گے کہ اگلے جان میں بھی اچھا ہی رہے گا، تو یہ چلیں بنیادی آپ جب ایسا تک کریں، ابھی ایسا کریں، اب آپ مجھ سے منوائیں، چلیں منوائیں نا مجھے، میں ماننے کے لیے بیٹھا ہوں، منوائیں مجھ سے، کیسے منوائیں گے؟ اچھا، میں آپ سے بس یہی کہوں گا کہ آپ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے نا بالکل یعنی کہ خود بخود یعنی کہ بن گئی، یا پھر یہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے، لیکن زیادہ تر تو آپ سے یہی سنا ہے کہ خود بخود یہ چیز بن گئی۔ آپ بتائیں ہر چیز اتنی پرفیکشن سے کیسے بن سکتی ہے؟ آپ کے بھی ذہن میں یہ ہوگا کہ یار کوئی نہ کوئی تو کریٹر ہوگا۔ اچھا، تو مسلم میاں آپ مجھ سے منوائیں کہ اللہ ہے تو میں مان لوں گا، ٹھیک ہے، منوائیں تو صحیح نا، کوشش تو کریں۔ ہر چیز ہی خدا کی نشانی کی گواہی دیتی ہے، اب آپ اس کو چاہے کرشنا کہیں، یہ تو بھگوان آپ کہیں۔ کا دعویٰ ہے نا، یہ تو آپ کا دعویٰ ہے نا، یہ تو آپ کا دعویٰ ہے، اس کا ثبوت دیں نا کہ یہ اللہ کی، یہ واقعی اللہ کی نشانی ہے، وہ تو ایک میں بھی دو کہہ سکتا ہوں۔ دوسری بات ہے کہ میں آپ کے اللہ کو کیوں مانوں؟ اگر میں کرسچنز کے اللہ کو مان لوں، ٹھیک ہے، ان کے اللہ کو مان لوں، تو آپ تو سارے جہنمی ہیں مسلمان۔ یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک دعویٰ تو آپ بھی کرتے ہیں چلے میں ایتھیسٹ کے۔ آپ سے، میں نا آپ کے انجینئر صاحب کو اور آپ کو بھی ایک چیلنج دے دوں ابھی، وہ کام آپ کر کے دکھا دیں، میں پھر آپ کے اللہ کو مان لوں گا۔ اچھا، انجینئر صاحب کو کہیں کہ دنیا کے سارے مذہبوں کے ماننے والوں کو کسی ایک خدا پہ اکٹھا کر لیں، جس خدا پہ آپ اکٹھے ہو جائیں گے نا، اس کو ہم ملحد بھی مان لیں گے۔ کر سکتے ہیں یہ کام آپ؟ اب ظاہری بات ہے جس طریقے سے یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ آہستہ آہستہ مسلمان بڑھ ہی رہے ہیں، تو انشاءاللہ ایک نہیں، دن وہ میں ہو جائیں آپ سے گے۔ یہ نہیں کہہ رہا، انشاءاللہ نہیں، جس دن ہاں، پھر یہ کر لو گے نا، اس دن ہم سے آ کے کہنا کہ ہم سے خدا کے وجود پہ جو مسئلہ ہے نا اس کو حل کرو، کیونکہ آپ لوگوں کا تو ایک خدا ہی نہیں ہے کسی کا نا۔ ہندو اپنوں کو مان رہے ہیں، کرسچن اپنے کو مان رہے ہیں، آپ اپنے کو مان رہے ہیں، یہودی اپنے کو مان رہے ہیں، باقی دنیا میں کوئی مگرمچھ کو خدا مان رہا ہے، کوئی ڈڈو کو خدا مان رہا ہے، کوئی کتے کو خدا مان رہا ہے، کوئی گائے کو خدا مان رہا ہے۔ پہلے سارے ایک خدا پہ تو اکٹھے ہو جاؤ، پھر ہم سے آ کے بات کرنا، ٹھیک ہے؟ ہو جائیں اکٹھے۔ انجینئر صاحب کر سکتے ہیں اکٹھا؟ آپ کر سکتے ہو اکٹھا؟ مجھے اس بات کا جواب دو، اگر مگر نہیں کرنا، مجھے یہ ہاں یا نہ میں ابھی یہ جواب دے دو کہ آپ کیا سارے مذہبوں کو ماننے والے جتنے خدا کو مانتے ہو کسی ایک خدا پہ اکٹھے ہو سکتے ہو؟ یہ ہر انسان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ کس خدا اپنے کو مانتا نہیں ہے، نہیں، لیکن پھر جلیبی نہیں بنانی بھائی، مجھے ہاں یا نہ میں جواب دیجیے، ابھی آپ نہ کر دو یا ہاں کر دو، ٹھیک ہے؟ کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو؟ کوشش کر رہے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں۔ اب آپ نہیں کو ایگزیکٹلی ابھی کر سکتے ہو، آج ابھی کل ایسا کرنا کہ اکٹھے کر کے نا سارے ایک خدا ساری دنیا کے مذہبوں کو منوا کے پھر میرے سے یہ آگے تو بات آپ کرنا، کر سکتے ہو؟ اپنی مرضی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا، اب یہ تو آپ اپنی نہیں مرضی تو کی یہ بھی ڈیمانڈ تو کر رہے ہیں۔ انجینئر مرزا نے آپ اپنی مرضی کی جب ڈیمانڈ کی تو پھر ہم اس کو کیوں مانے جب آپ ہماری مرضی کی ڈیمانڈ کو نہیں مان سکتے؟ تو تو یہ انجینئر مرزا کی تو ڈیمانڈ نہیں، یہ تو میری اپنی ذاتی ڈیمانڈ ہے نا۔
نہیں نہیں یہ آپ کی ڈیمانڈ. ہاں تو پھر میں آپ کی ڈیمانڈ کو کیوں مانوں؟ جب آپ میری ذاتی ڈیمانڈ کو نہیں مان رہے تو بونگیاں مار رہے ہو میرے ساتھ کہ آپ کی ذاتی ڈیمانڈ کو میں مان لوں اور آپ میری ذاتی میں ڈیمانڈ کو نہیں مان سکتے. یار میں آپ کی کیوں ذاتی کیوں آپ کو چندہ میرے سرخاب کے پھل لگے پر لگے ہیں کہ میں آپ کی ذاتی ڈیمانڈ کو مان لوں اور آپ میری ذاتی ڈیمانڈ کے اوپر کہہ رہے ہو نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو ہم نہیں کر سکتے، یہ تو آپ کی ذاتی ڈیمانڈ ہے. یار منافقت کی کوئی حد ہوتی ہے؟ کوئی دو بندوں کے لیے ایک معیار ہوتا ہے، آپ لوگوں کی تو صبح اور شام ہی ایک نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ آپ اپنے لیے کچھ مانگتے ہو ڈسکاؤنٹ، کہ ہمیں ڈسکاؤنٹ دے دو، اور ہم آپ کو کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں دیں گے. آپ نے جو بات کی تھی نا، میں نے اس کے جواب میں ایسی بونگی، اس بونگی کا جواب اس بات سے دیا. ٹھیک ہے کہ آپ کی بونگی ہے جو ہم تو صرف خدا کے وجود پہ بات کریں گے. اور بھائی خدا آپ کا کس نے بتایا؟ خدا آپ کا محمد نے بتایا. تو ہم محمد پہ کیوں نہ بات کریں؟ ہم کیوں یقین کریں گے آپ کا خدا محمد نے جو بتایا وہ سچا ہے؟ ادھر سے چپیڑنا ایک مارے. محمد کو کس نے بدو کو بتا دیا تھا کہ خدا جو ہے وہ سچا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم تو بھائی آپ کے خدا کی گواہی دیتا محمد اور قرآن، تو ہم ان پہ کیوں نہ بات کریں؟ ہم دیکھیں گے نا وہ سچے ہیں کہ نہیں ہیں. اس لیے آپ کے قرآن اور اسلام پہ بات کرتے ہیں. انجینئر یہ باتیں کرے یا کوئی ایکس وائی زیڈ یہ باتیں کرے، پرابلم وہی وہاں کا وہاں ہی کھڑا ہے کہ بھائی آپ کے خدا کی گواہی دیتا محمد، محمد کی گواہی دیتا قرآن، قرآن کی گواہی دیتا خدا. اسے کہتے ہیں سرکولر لاجک. یہ ہوتی ہے اسٹوپیڈیٹی. سمجھ آئیے؟ یہ اسٹوپیڈیٹی ہے جو باتیں آپ کرتے ہو. ٹھیک ہے کہ ہمارے خدا کو مان لو، اور ابھی میں کہہ رہا ہوں میں خدا کو مانوں گا، منواؤ مجھ سے، اس کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے کوئی بھی. اس کے لیے یہ نئی کائنات دکھاتی ہے، یہ کرتی ہے. بھائی کائنات جو کچھ بھی دکھاتی ہے اس کے ہمارے پاس سب کے آپ کے خدا سے بہت اچھے زبردست ایکسپلینیشنز ہیں. ہم آپ کے خدا کو کیوں مانیں؟ آپ یہ ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے وہ آپ کے خدا نے کیا. یہ تو آپ نہیں کر سکتے. لائک کرتے جاؤ بھائی، لائک 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 کرو بھائی. ہاں جی لائک کرو بھائی، خدا کو لائک لائک. خدا کو ثابت ہم لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس کی آیات کے اوپر ثابت کرتے ہیں. جب آپ اپنے مرضی سے اس کے مطلب نکالتے ہیں، نہ تو آپ اس کو کوئی سنجیدگی سے لیتے ہیں، آپ ایک مذاق سے اس کو جو ہے نا لے لیتے ہیں آیتوں کو، اس کے اوپر یار ہے اپنے ہی مطلب. مذاق ہے، ہے ہی مذاق ہے. آپ نبوت بھی آپ اتنے مذاق ہے، قرآن بھی مذاق ہے، اللہ بھی مذاق ہے، محمد بھی مذاق ہے. مذاق ہی ہے نا، لاجک کی دنیا میں یہ مذاق ہی ہے. آپ مذاق ہی کر رہے ہو انسانوں کے ساتھ. اس میں کوئی لاجک یا کوئی عقل کی بات تو ہے نہیں. آپ نے اپنی طرف سے پڑھا ہے اس کو، کسی خاص کسی پڑھے لکھے سے تو آپ نے نہیں نہ پڑھا قرآن کو یا کسی حدیث کو، یا آپ نے خود ہی پڑھتے گئے اور رزلٹ نکالتے گئے، نہ آپ نے اس کا کوئی کیوں مفہوم نہیں پڑھے کسی سے لکھے سے بیان. پڑھا؟ کیوں نہیں پڑھے لکھے سے پڑھا؟ آپ کو کس نے کہا پڑھے لکھے سے نہیں پڑھا؟ آپ میں نے نے کس جن سے سے پڑھا؟ اسلام پڑھا ہے نا وہ سارے کے سارے اسلامیات میں ماسٹر ڈگری درس نظامی ہولڈر تھے. ٹھیک ہے، چلیں کون سے؟ ساری بات ہے. جتنے بھی اسلامیات کے ٹیچر ہوتے ہیں، اسلامیات کے ٹیچر، آپ کسی کو ایسے ہی نوکری تو نہیں دے دیتے. کسی نے درس نظامی کیا ہوتا ہے، کسی نے ماسٹرز اور میرے پاس تو ایسے بھی رہے ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی اسلامیات کیا ہوا تھا. ایسے بھی ٹیچروں سے میں پڑھا ہوں. تو آپ کے پاس سرٹیفکیٹ تو ہوگا اس کا. تو ظاہری بات ہے، کیا اسلامیات میں اسلامیات پڑھے بغیر ہی میں یونیورسٹی کی ڈگری کر گیا تھا؟ تو کیوں اچھا، بھائی؟ ایک میرے پاس تو 1.7 ہے. بلین مسلمان ہیں، ان کو کیا چیز سمجھ نہیں آئی اور جو آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ کیا یعنی کہ اتنے 1.7 بلین؟ مسلمان پڑھے لکھے اتنے ذہین ہیں آپ کی طرح، جن کو اللہ نے عقل دی ہے بہت زیادہ، تو وہ بھی تو ہے نا جو اسلام کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں. بہت سے یوٹیوب چینلز ہیں جو جن سے آپ بات کر بھی چکے ہیں اور دوسرے لوگ بھی بات کرتے ہیں، تو وہ بھی تو اپنی بات کے اوپر پکے ہیں اور لوگ ان سے بھی مطمئن ہیں. حالانکہ کافی ایتھیسٹس بھی جو ہے نا ان کی بات سے اتفاق رکھتے ہیں. ہمارا علم ان کے جتنا نہیں ہے. ہم لوگ تو بس یہ یعنی کہ ہمارے اندر نہ میرے اندر علم ہے، نہ جو باقی اکثر جو آتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ اس میں سے کوئی بھی آ جائے، کوئی پڑھا لکھا آ جائے، تو باقی ہم لوگ تو اس لیول کا ہمارا اتنا علم نہیں ہے. لیکن اتنے بڑے بڑے اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے یوٹیوب چینلز کے اوپر 5 5 گھنٹے کی سٹریمز کرتے ہیں، جنہوں نے آپ سے بات بھی کی ہے، تو وہ بھی اپنے دلائل میں کافی پکے ہیں. جب ان کی باتیں سنو تو ان کا جواب آپ کے پاس نہیں ہوتا، یا پھر ہماری عقل بھی اس ٹائم تو بالکل جواب نہیں دے پاتی. تو آپ اگر اپنے لیول کے جو بندے ہیں، اگر جو اس فیلڈ میں ماہر ہیں، جیسے 2 3 نام آپ کو پتا ہوں گے، تو اگر آپ ان سے بات کر لیں تو میرے خیال سے ایک بہتر جو ہے نا رزلٹ نکل آئے گا. آپ کی تو ایک بندے سے بات ہوئی بھی تھی جس میں بالکل بھی میرا اتنا علم نہیں، لیکن اس میں یہی واضح ہو رہا تھا کہ جو ہے نا آپ کی باتیں اس میں کافی حد تک جو اس میں نہیں ٹھیک تھیں،
اور جو اوپوننٹ آپ کے بات کر رہے تھے وہ تو آپ کافی کو تو ہیلدی. اسلام کا پتہ نہیں ہے تو آپ کو سائنس کا کیا پتا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے انجینئر لیکن صاحب، ایک منٹ، او بھائی چپ کر جو بھائی، ایک منٹ. انجینئر صاحب آپ کے ہار مان گئے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اسلام پہ تو کسی غیر مسلم سے بات نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، وہ اسلام پہ تو کسی غیر مسلم سے بات نہیں کریں گے، وہ صرف خدا کے وجود پہ بات کریں گے، اور وہ بھی سائنسی بنیادوں پہ، اسلامی بنیادوں پہ نہیں. انجینئر صاحب نے اللہ، اسلامی اللہ کا انکار کر دیا. ٹھیک ہے، تو آپ انجینئر صاحب سے کہیں وہ مجھ سے بات کر لیں. ٹھیک ہے، باقی یہ پھٹیچر قسم کے آگے دو چار جن لوگوں کے نام آپ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا تو ہمیں پتا ہے کہ ان کے پاس بیچاروں کے پاس کچھ نہیں ہے. اور آپ جس کی بندے کی بات کر رہے ہیں نا، اس کو ہی جب میں نے کہا تھا نا کہ اسلام پہ بات کرو، تو وہ حضرت فوت ہونے والے ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے ایسے بھاگے ہیں وہاں سے کہ اس کے بعد انہوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی. ٹھیک ہے، کہ وہ کبھی بات کر لیں. اور وہ کسی اور سے بھی، جب کسی اور ملحد کو بھی چیلنج پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو آپ کے وہ فیورٹ حضرت اتنے دلیر ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی طرح، کہ وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو سوال آپ ڈیبیٹ میں پوچھیں گے وہ پہلے مجھے لکھ کے دیں، کیونکہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی چھان چھان کے پیتا ہے، پھونک پھونک کے پیتا ہے. کیونکہ ان کو یہ پتا چلا تھا کہ جو شوق ان کو میرے ساتھ لگا ہے نا، وہ دوبارہ نہ لگ جائے. تو وہ لوگوں کو پہلے کہتے ہیں کہ مجھے پہلے ہی پرچہ آؤٹ کر دو. ٹھیک ہے، کہ جو کچھ بھی آپ نے پوچھنا ہے. صحیح ہے، تو یہ آپ لوگوں کے اسلامی مبلغین کا لیول ہے. اور رہی بات 1.7 ارب مسلمانوں کی، 1.7 ارب مسلمانوں نے دنیا کو دیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کون سی سائنٹیفک ایجادات پچھلی صدی کے اندر مسلمانوں نے کی ہیں؟ کچھ بھی نہیں. کیا کیا آپ نے؟ کوئی آپ کا ایک بھی ایسا ملک نہیں ہے جس کو ہم فرسٹ ورلڈ کنٹری کہہ سکیں. صحیح ہے، ایک بھی ایسا ملک نہیں ہے جس کو ہم فرسٹ ورلڈ کنٹری کہہ سکیں. جتنے بھی ملک ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ان کا دنیا میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، میڈیسن میں ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، انسانیت میں ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں. دنیا میں ہر جگہ مسلمان اپنے ملکوں میں ناخوش ہیں اور غیر مسلموں کے ملکوں میں بڑے خوش ہیں. اور جب وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں تو وہاں جا کر رٹا لگا دیتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے شریعت نافذ کرنی ہے، تاکہ اس ملک کو بھی وہی اسلامی گٹر بنا دیں جو کہ ہمارا اپنا ملک پاکستان تھا، افغانستان تھا، بنگلہ دیش تھا، یا سعودی عرب ہے. وہی بنانے کے چکر میں موراکو، تنیزیا، وہی بنانے کے، مصر بنانے کے چکر میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جاتے ہیں، ہے یہ خوش امریکہ میں ہیں، مگر شریعت وہاں بھی نافذ کر کے اس کو بھی وہی کوڑے کا ڈھیر بنانا ہے جو کہ سعودی عرب ہے. جو انسان وہاں پہ ذلیل ہو رہے ہیں. عورتوں کے لیے وہی جہنم بنانا ہے جو کہ ایران ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ جا کے اسلامی شریعت کی جو ہے نا وہ کرنے شروع کر دیتے ہیں، ڈیمانڈ کرنے شروع کر دیتے ہیں. تو یہ آپ کے 1.7 ارب مسلمانوں کا کنٹریبیوشن ہے. دوسری بات یہ کہ آپ یہ کہتے ہو کہ 1.7 ارب مسلمان تو سچے ہوں گے، ان میں بڑے عقل مند لوگ ہیں، اسی لیے وہ اسلام کو مانتے ہیں. تو بھائی یہ 2 ارب سے زیادہ کرسچن ہے نا، پھر تو وہ بھی تو پھر مان رہے ہیں نا جیزس کو خدا کا بیٹا، جو کہ اسلام کے مطابق مکمل شرک ہے. تو پھر اگر آپ نے نمبرز کی تعداد کے اوپر ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے نا لاجک کے بجائے، تو پھر میرے بھائی یہ مان لو کہ کرسچینٹی سچی ہے، کیونکہ وہ زیادہ لوگ ہیں، وہ 2.25 ارب لوگ ہیں دنیا میں. مسلمان 1.5 ارب ہیں ابھی صرف اور صرف. آپ سے تقریباً 75 کروڑ زیادہ ہیں وہ. ٹھیک ہے، تو پھر ان کو مانے، کیونکہ وہاں پہ زیادہ لوگ ہیں. ان میں سارے پاگل تو نہیں ہے نا کہ وہ یسوع کو خدا کا بیٹا مان رہے ہیں اور حضرت محمد کو جھوٹا نبی مانتے ہیں کرسچن. ٹھیک ہے، حضرت محمد کو وہ وہی مانتے ہیں جو آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو مانتے ہیں. بس وہ آپ کی طرح کے شعر نہیں ایجاد کرتے کہ محمد اگر نبی ہوتا نبی تو ٹٹی میں گر کے نہ مرتا کبھی. وہ بس یہ نہیں کہتے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ لوگوں سے سویلائزیشن ان میں تھوڑی زیادہ ہے، مگر ہیں آپ بالکل ان کے لیے وہی چیز ہیں. تو پھر ان کو مانیں. آپ اسلام کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ پھر ہم آپ کو کیوں مانیں؟ آپ کو بھی بلکہ کرسچن ہو جانا چاہیے. جائیں یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ لیں اور کہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے. کیونکہ لاجک کی آپ کی بنیاد لاجک نہیں ہے، آپ کی بنیاد یہ ہے کہ کون دنیا میں زیادہ ہے. تو کرسچن آپ سے بہت زیادہ ہیں. دوسری بات ہے کہ سائنس کی ایجادات بھی انہوں نے آپ سے بہت زیادہ کی. ٹھیک ہے، سائنس کی ایجادات بھی آپ سے کی ہیں. دنیا میں ہیلتھ کیئر میں بھی ان کا بڑا نام ہے. ان کے ملک بھی آپ سے بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے پادریوں کی شکلیں بھی آپ کے مولویوں سے بہت اچھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ان کے کام آپ سے بہت اچھے ہیں. دنیا کو انہوں نے بہت کچھ دیا ہے، آپ نے کچھ نہیں دیا. ان کے ملکوں میں بھی انسان بڑے خوش باش رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو پھر ان کو مان لیں. کہ اسلام کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت محمد کو نبی ماننے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ کو جیزس کو خدا کا بیٹا ماننا چاہیے. مانیں گے آپ؟ کیونکہ وہ 2.25 کروڑ ارب ہیں. مانیں گے آپ یا نہیں مانیں گے؟ پہلی بات تو آپ نے کی ہے کہ مسلمانوں نے کوئی ایجاد نہیں کی، یہ بالکل غلط فہمی ہے آپ کی، بلکہ آپ جانتے ہیں. ایک منٹ مجھے ابھی نا پہلے اس سوال کا جواب دے دینا، پھر ایجاد کی بات کرنا.
کہ کیا آپ کرسچنز کے 2.25 ارب ہونے کی بنیاد پہ یہ مانو گے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے یا نہیں مانو گے؟ یہ مجھے بتاؤ بس، بعد میں پھر بات کرنے دوں گا وہ والی میں۔ میں نے تعداد کی بات یہ نہیں کہی تھی کہ کسی کی تعداد کا زیادہ ہونا اس کے حق پہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ میں نے یہ چلیں بات پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی بات سے رجوع کر لیا کہ آپ نے پہلے غلط کہا تھا تعداد کی بنیاد پہ۔ میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، تھوڑی اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ وہ میں نے اس لیے کہا بات تھا کیا کر آپ رہے کی ہیں؟ اس کے آپ کی بات کے جواب میں اس لیے کہا تھا کہ یعنی کہ اگر اتنے لوگ ہیں تو وہ بھی کسی وجہ سے ہی کر رہے ہیں نا، اور آپ یہ بات کریں کہ مسلمانوں سے زیادہ یار وہ کرسچنز بھی ہیں۔ تو کرسچن بھی تو کسی بنیاد پہ کر رہے ہیں نا، تو پھر آپ یسوع کو خدا کا بیٹا کیوں نہیں مان لیتے؟ کیونکہ وہ بھی تو کسی بنیاد پہ ہی کر رہے ہیں نا، جس بنیاد کی آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اپنے دماغ پہ تھوڑا سا زور دیں یہاں پہ کہ آپ کی جو لاجک تھی نا وہ بالکل ہی ٹھوس لاجک تھی کہ نمبرز کی بنیاد پہ کہ مسلمان اتنے زیادہ ہیں تو ان میں وہ غلط نہیں ہوں گے، اسی لیے تو وہ مان رہے ہیں نا حضرت محمد کو۔ اب آپ اپنی بات پہ عمران خان کی طرح یو ٹرن لے رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں چیٹ میں۔ میں بالکل بھی نہیں مانوں گا، اس لیے نہیں مانوں گا کیونکہ خدا سب سے علیحدہ ہے، اس کا اگر واہ کوئی واہ واہ، بیٹا ہو کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے! اس کی بیوی بھی نہیں ہوگی، نہ اس کا بیٹا ہوگا، نہ ہی اس کا، اوہ، ہاں جی، اس لیے وہ سب سے علیحدہ ہے، اس لیے میں نہیں مانوں گا۔ اگر وہ یہ کوئی یہ چاول نہ کہاں سے مارتے پتا عیسیٰ لگا کہ مسیح، خدا سب سے علیحدہ ہے؟ یہ خدا سب سے علیحدہ ہے کہاں سے پتا لگا؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں تو ہمارے ساتھ ہے نا، ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ یہ پتا یہ بتایا کس نے ہے کہ خدا سب سے علیحدہ ہے؟ لم یلد ولم یولد کس نے بتایا کہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اس کا کوئی بچہ نہیں ہے، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا؟ کس نے بتایا یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ نبی کے اوپر آپ پھر آ جائیں گے، تو ہمارے نبی نے بتایا ہے۔ نبی پہ آئیں گے نا، کیونکہ آپ کا اللہ نبی سے ہی تو مشروط ہے۔ چندہ میرے کرسچنز کی کتاب میں نا کوئی لم یولد لم یولد نہیں لکھا ہوا، یہ لد شد آپ کی کتاب میں ہی ہے ساری، ٹھیک ہے؟ اس لیے ان کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے آپ اپنے قرآن کو سچا مانتے ہیں نا، ان کی کتاب میں یہ لد شد نہیں ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو وہ خدا کا بیٹا مان سکتے ہیں، ان کی کتاب کے مطابق وہ لاجیکلی بالکل کنسسٹنٹ ہے، ان کا خدا، ان کی نیو ٹیسٹمنٹ بالکل یہ مان لیتی ہے کہ خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے ان کے، کیونکہ لد شد نہیں ہے نا اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے، یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے۔ آپ کی پرابلم یہ ہے کہ آپ کے قرآن میں یہ لم یولد، یہ لد لد جو ہے یہ ہے، تو اس لیے آپ یہ مان لیتے ہو کہ ٹھیک ہے ہمارا خدا جو ہے وہ ایک اکیلی ہی لد ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارا خدا 2 لد بھی ہو سکتا ہے، 3 لد بھی ہو اچھا اچھا، سکتا ہے۔ چلیں یہ پھر آپ بتا دیں۔ بہرحال میرے پاس تو اتنا علم نہیں ہے، میں آپ سے اتنی زیادہ وہ بات نہیں کر سکتا، بس اپنا اوپینین دینا تھا، ایک بات کرنی تھی کہ آپ پھر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ایسے ہی بن گئی ہوگی؟ آپ کا اس کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ یعنی کہ اتنی پرفیکشن سے ہر چیز بننا، آپ کے جسم میں اتنی نشانیاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتا ہے کہ تمہارے جسم میں تمہیں اتنی نشانیاں دکھائیں گے کہ تم چیخ اٹھو گے، کائنات میں اتنی نشانی دکھائیں گے کہ تم اس سے حیران ہو جاؤ گے آندھا وقت میں، جو سائنس آج سے 150 سال پہلے نہیں مانتی تھی، ابھی آ کے اس چیز کو ثابت کر رہی ہے، پھر ریسرچ کر رہی ہے ساری چیزیں۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ بھی تو اتنے پڑھے لکھے ہیں، آپ کو بھی یار اتنا تو یہ بھی سوچ، جتنی ایتھیسٹ سوچتے ہیں، چلیں ایویڈنس مانگتے ہیں، کبھی انسان کمزور ہوتا ہے، ہر چیز کا انسان ثبوت نہیں دے سکتا ہوتا، ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم لوگ اس کا ثبوت نہیں دے سکتے، لیکن امید ہے کہ انسان کی جیسے جیسے سوچ جو ہے قوی ہوتی جاتی ہے، مضبوط ہوتی جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل مل جائے ہمیں کہ آپ لوگوں کو ہم لوگ کہ کوئی قائل کر سکیں، یا پھر کوئی آپ کو کوئی نشانی دکھا سکیں۔ تو آپ اس کو، آپ کا کیا یعنی کہ اس کے اوپر نظریہ ہے کہ یہ کیسے چیز بن سکتی ہے؟ کہ اتنا ایک پڑھا لکھا بندہ تو یہ نہیں کہہ سکتا نا کہ ہر چیز خود بخود بن سکتی ہے، تو آپ اس کے پڑھا بارے میں لکھا ہی تو کوئی کہہ سکتا ہے، پڑھا لکھا ہی تو کہہ سکتا ہے، جس کو یہ پتا ہے کہ آج بھی یونیورس کے اندر زمینیں بن رہی ہیں، ہمیں دوربینوں سے نظر آ جاتی ہیں، ستارے بن رہے ہیں، کوئی اللہ نہیں ہمیں نظر آ رہا فرشتے اس کو بناتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ آج بھی زمین کے اوپر نئے سپیشیز بھی بن رہے ہیں، آج لیبارٹریز کے اندر نئے سپیشیز بنا لیتے ہیں، وہ آج نئے نئے بیکٹیریا بن جاتے ہیں، ایوالو ہو کے نیا کرونا بن جاتا ہے، اور بہت سی چیزیں بن رہی ہیں۔ آج ہمیں اس یونیورس کا، زمین کا، زندگی کا نظام خود ہی بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اور دوسری بات ہے آپ کہہ رہے ہیں ہم تمہارے جسم میں تمہیں اتنی نشانیاں دکھائیں گے کہ تم آشش کر اٹھو گے، تو حضرت محمد نے کہاں دکھائی تھی وہ نشانیاں؟ کوئی بھی نہیں دکھائی تھی بھائی۔ اس وقت نا، ایک منٹ، اس وقت ہر چیز پہ دعویٰ کرنا بہت آسان تھا، قرآن میں صرف دعوے ہیں، اگر ہم ان سے پوچھیں نا کہ کیا نشانی، تو وہ اللہ نے تو کوئی نہیں دکھائی وہ نشانی، وہ تو ہم خود دیکھ رہے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ زندگی میں
ہمیں جب یہ پتا لگتا کہ زمین آسمان کس نے بنائے تو ہمارے پاس اس بات کے سائنسی ثبوت ہیں کہ یہ کیسے بنے، خود بخود بن گئی۔ یہ جب لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ خود بخود بن گئی، تو یہ بالکل لا علمی کا جو ہے نا اپنی اظہار کرتے ہیں، یہ جہالت کی جو ہے نا وہ ہے۔ جب آپ کہتے ہو نا خود بخود سب کچھ بن گیا، یہ بیسیکلی جہالت کی گواہی ہے، کیونکہ سائنس کا جو میتھڈ ہے نا وہ خود بخود بننا نہیں ہے، وہ ایک پروسیس ہے۔ اور پروسیس کیسے ہوتا ہے؟ ایک چیز دوسری چیز تک جاتی ہے، تیسری چیز تک جاتی ہے، چوتھی چیز تک جاتی ہے، اور پانچویں چیز تک جاتے جاتے کوئی ایک ایسی چیز بن جاتی ہے جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ یہ تو بغیر کریٹر کے بن ہی نہیں سکتی۔ مگر مسئلہ یہ ہے، میں نے آپ کو 10 بار پہلے آپ سے پہلے بات ہو چکی ہے میری اسی بات میں، کہ کریٹڈ چیزیں اور ہوتی ہیں اور ایوالوڈ چیزیں اور ہوتی ہیں۔ یونیورس میں ہر طرف ایوولوشن دکھتی ہے، چاہے ستاروں کی، سیاروں کی، بلیک ہولز کی، زندگی کی، درختوں کی، پرندوں کی، جانداروں کی، پہاڑوں کی، دریاؤں کی، سب کی ایوولوشن دکھتی ہے۔ ہمیں کہیں بھی کریشن کا آج تک کوئی ایک بھی ثبوت سائنسی طور پہ نہیں مل سکا، ٹھیک ہے؟ باقی ساری چھلانگیں ہیں، جتنی آپ لگاتے ہو، جتنی اور آپ کے بھائی آگے ادھر لگاتے ہیں، وہ سب صرف چھلانگیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز، کوئی بھی سچی بات نہیں ہے۔ اور ابھی آپ نے پتہ کیا کیا ہے؟ ابھی جب آپ کے پاس اسلامی باتوں کے جواب نہیں رہے نا، آپ نے 10 جگہ پہ مار پڑی آپ کو، پھر آپ نے اپنے ایک اسی سوال پہ واپس آ گئے ہو جس کے جوابات میں 10 بار پہلے آپ کو ہی دے چکا ہوں، آپ کو مسلم آپ کو دے چکا ہوں۔ آپ ہر بار آتے ہو، آخر پہ آپ یہی بات پوچھتے ہو۔ اس کا سب سے آسان جواب پتہ کیا ہوگا؟ میرے بھائی تھوڑی بہت سائنس پڑھ لو۔ جس دن آپ پڑھ لو گے نا، اس دن آپ کو مجھ سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ چاہتے ہو کہ آپ لوگ پھل بھی کھاؤ اور محنت بھی نہ کرو۔ سائنس ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا پھل کھانے کے لیے، اسے سمجھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور وہ آپ نے کرنی نہیں ہے کبھی۔ یہ پرابلم ہے آپ کا، ٹھیک ہے جی مسلم؟ چلیں، بہت شکریہ آپ کا، ٹھیک ہے، چھلانگے مارنے کا بہت شکریہ، اوکے بائے۔ تو یہی بات ہے کہ اپنے اسلام کا اور اپنی کسی بات کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم آپ سے خدا پہ بات کریں گے، ہم آپ سے اس پہ بات کریں گے، وہ ان چیزوں پہ بات کریں گے جن میں اسلام نہیں آتا، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا اسلام اتنا illogical ہے۔ انجینئر صاحب کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ انجینئر صاحب کو پتا ہے کہ وہ اب، اور بات یہ یاد رکھیں، ابھی یہ بھائی مجھے کہہ رہا تھا کہ ہاں جی دنیا میں اتنے لوگ مذہب کو مانتے ہیں، اور سائنس جیسے جیسے آگے جائے گی تو مذہب، ہمارا مذہب سچا ثابت ہو جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیے، آپ 1922 سال میں چلے جائیں پیچھے، پاس میں چلے جائیں 1922 میں، اور ذرا یہ سوچنے کی کوشش کریں کہ انڈیا اور پاکستان میں ایتھیسٹ کتنے ہوں گے، اور میں آپ کو شرط لگا کے پورے ہندوستان اور پاکستان کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ پورے ہندوستان اور پاکستان میں ایتھیسٹ شاید 2 لاکھ بھی نہ ہوں، 2 لاکھ کیا، شاید 1 لاکھ بھی نہ ہوں۔ اور آج کتنے ہیں؟ پچھلے 100 سال کی ترقی میں ہندوستان اور پاکستان میں آج کتنے ایتھیسٹ ہیں؟ میں لٹرلی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ تعداد کروڑوں میں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش تو 5-6 کروڑ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ہندوستان میں تو بہت زیادہ ہوں گے جو کہ خدا کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر سائنس کی ترقی کے ساتھ مذہب بڑا ہے یا مذہب کم ہوا ہے؟ لٹرلی کم ہوا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں، ہم وہ تھرڈ ورلڈ ہیں جنہوں نے اصل میں سائنس میں ترقی نہیں کی ہے۔ ہم نے جو ویسٹ میں سائنس میں ترقی کی ہے، جو انہوں نے پروگریس کیا ہے، اس کا پھل کھا رہے ہیں صرف اور صرف۔ اور ان کو جا کے دیکھیں کہ ادھر ایتھیزم کتنا بڑا ہے۔ لٹرلی آج امریکہ میں صرف 37% کرسچن ہے، ٹھیک ہے؟ جو ایونجیلیکل کرسچن وغیرہ نا، وہ کم ہیں آج، وہ منارٹی میں ہیں اصل میں، جو کرسچن نیریٹو کے لوگ۔ امریکہ میں تو شاید کہنا تھوڑا غلط ہوگا، مجھے صحیح یاد نہیں ہے کہ امریکہ میں کتنے % کرسچنز ہیں، مگر یورپ میں تو آپ دیکھ لیں کہ کہاں بات 50% سے اوپر پہنچ چکی ہے ایتھیزم۔ مذہب لوگوں نے چھوڑا ہے پچھلے 100 سال میں، اور 1922 میں لٹرلی میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یورپ کے اندر بھی 5-10% سے زیادہ، 5% سے زیادہ ایتھیسٹ نہیں ہو سکتے، نان ریلیجس لوگ نہیں تھے۔ مگر آج اتنے زیادہ کیوں ہیں؟ کیونکہ پچھلے 100 سال کی سائنس نے مذہب کی ایسی تیسی جس کو کہتے ہیں نا وہ کر کے رکھ دی، اور اگلے 100 سال میں اس سے ڈبل ایسی تیسی ہوگی۔ اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں 100 سال بعد سائنس اور چیزیں ڈسکوری کرے گی تو ہمیں مذہب اور دکھا دے گی، نہ بھائی، کوئی بھی نہیں دکھائے گی، کچھ نہیں ہونا۔ یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے، صحیح ہے؟
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।